السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کے پہلے میں نے نہم جماعت جغرافیہ کا کئی سبق کے بلکہ ایکسپلانیشن کے تمام اسباق کے ویڈیوز مکمل ہو چکے ہیں۔ گزشتہ سال میں نے جب سوال جواب کے ویڈیوز بنانا شروع کیا تھا تو غالباً چوتھے یا پانچویں سبق سے شروع کیا تھا۔ شروع کے ویڈیوز نہیں بنے تھے تو اب تک میں نے شروع میں پہلے اور دوسرے سبق کا ویڈیو تیار کیا ہے۔ ابھی سوال جواب کے تیسرے سبق کا ویڈیو آج آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سبق ہے بیرونی عمل، حصہ دوم، ایکسوجینک پروسیس، پارٹ 1۔ فرسودگی یعنی کیا؟ پہلا سوال ہے، مختصر جواب لکھیے۔ فرسودگی یعنی ویدرنگ، فرسودگی سے کیا مراد ہے؟ درجہ حرارت، پانی وغیرہ بیرونی عوامل کی وجہ سے چٹان ٹوٹ پھوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے، اسے طبعی فرسودگی کہتے ہیں۔ طبعی فرسودگی میں چٹانوں کی کیمیائی ساخت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، تو یہ طبعی فرسودگی کی مثال ہے، تعریف ہے۔ فرسودگی کہتے ہیں کسی بھی چٹان کا اپنی جگہ پہ ٹوٹ ٹوٹ کر کے ریزہ ریزہ ہو جانا، لیکن جب طبعی عوامل کی وجہ سے جیسے حرارت ہے، پانی ہے، دباؤ ہے وغیرہ کی وجہ سے چٹانیں ٹوٹتی ہیں تو طبعی فرسودگی ہے۔ اگلا سوال دیکھیے، کیمیائی فرسودگی کی اہم قسمیں کون سی ہیں؟ چٹانوں میں کیمیائی عمل کی وجہ سے چٹان تحلیل ہو جاتی ہے اور چٹانوں کی کیمیائی ساخت بدل جاتی ہے، یعنی کیمیائی اجزائے ترکیبی میں تبدیلی ہو جاتی ہے چٹانوں کی، اسے کیمیائی فرسودگی کہتے ہیں۔ یہ فرسودگی تین قسم کی ہوتی ہے۔ کیمیائی فرسودگی نمبر 1، کاربونیٹ یعنی کاربونیشن، بارش کا پانی ہوا میں موجود کاربن ڈائی آکسائڈ سے مل کر کاربونک ترشہ تیار کرتا ہے، اس ترشے میں چونے کی چٹان تحلیل ہو جاتی ہے، یعنی جب یہ پانی چونے کی چٹانوں میں پہنچتا ہے تو وہ چونے کی چٹانیں تحلیل ہو جاتی ہیں۔ دوسرا حل پذیری، ہائیڈرولائسس، یعنی چٹانوں کی کچھ معدن پانی میں حل ہو کر بہہ جاتے ہیں، اسے حل پذیری کہتے ہیں۔ مثلا نمک کی چٹانوں میں عمل زیادہ ہوتا ہے، نمک کی مقدار پانی کے ساتھ بہہ جاتی ہے۔ تیسری خاکستری یعنی آکسیڈیشن، لوہے کی چٹانوں میں آکسیجن مل کر کیمیائی عمل کرتا ہے، یعنی جب آکسیجن لوہے سے ملے گا تو کیمیائی عمل کرے گا، جن چٹانوں میں لوہا ہوگا وہاں یہ آکسیڈیشن کا عمل ہوتا ہے تو چٹان ڈھیلی ہو کر فرسودہ ہو جاتی ہے۔ اگلا سوال دیکھیے، حیاتیاتی فرسودگی، یاد رکھیے حیاتیاتی فرسودگی میں انسان، نباتات اور حیوانات کے ذریعے ہونے والی فرسودگی ہے۔ تو مختلف قسم کے جاندار، حیوانات، نباتات اور انسان کی وجہ سے چٹانوں میں ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، اسے حیاتیاتی فرسودگی کہتے ہیں۔ چوہے، خرگوش، کیڑے مکوڑے زمین میں سوراخ بناتے ہیں، نباتات کی جڑیں چٹانوں کو توڑتی ہیں، اسی طرح انسان بھی مختلف تعمیری سرگرمیوں کے لیے چٹانوں میں توڑ پھوڑ کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جن مکانات کی دیواروں میں کوئی پودا پیپل کا، برگد کا اگ جاتا ہے تو دیوار پھٹ جاتی ہے، مکانات بھی منہدم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے انسان مختلف سرگرمیوں کے ذریعے فرسودگی کی وجہ بنتا ہے، تعمیری سرگرمیوں کی وجہ سڑکیں بنانا، ریلوے لائن، سرنگیں بنانا وغیرہ وغیرہ۔ سوال نمبر 2، فرسودگی اور تودوں کی جھیز کا فرق لکھیے۔ 2 پوائنٹ میں اس کا جواب لکھا ہے۔ نمبر 1 ہے، قدرتی عوامل کی وجہ سے چٹانوں کا اپنی جگہ پر ٹوٹ پھوٹ کر ریزہ ریزہ ہونا فرسودگی کہلاتا ہے۔ فرسودگی طبعی، کیمیائی اور حیاتی قسم کی ہوتی ہے، یہ تو فرسودگی ہو گئی۔ اور تودوں کی جھیز کیا ہے؟ فرسودہ مادے زمین کی کشش کی وجہ سے ڈھلان کی طرف حرکت کرتے ہیں اور اسے تودوں کی جھیز کہتے ہیں۔ سست رفتار اور تیز رفتار جھیز تودوں کی جھیز کی 2 قسمیں ہیں، یعنی تودوں کی جھیز سے مراد یہ فرسودہ مادے زمین ڈھلان کی طرف کھسک جاتے ہیں، کھسکنے لگتے ہیں، اسے تودوں کی جھیز کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2، صحیح یا غلط بیان لکھیے اور غلط بیان کو دوبارہ درست کرنا ہے۔ الف ہے، زلزلے پر آب و ہوا کے اثرات ہوتے ہیں، یہ غلط ہے۔ زلزلے پر زمین کی اندرونی ہلچل کے اثرات ہوتے ہیں، یعنی آب و ہوا کے اثرات نہیں ہوتے ہیں۔ یہ جملہ ہم نے درست کیا، جتنا حصہ آپ نے درست کیا اس کو انڈر لائن کیجئے۔ سوال نمبر 2 ہے، مرطوب آب و ہوا کے علاقوں میں طبعی فرسودگی کم ہوتی ہے، صحیح ہے۔ جی میں، خشک علاقوں میں طبعی فرسودگی بڑے پیمانے پر ہوتی ہے، صحیح ہے۔ دال ہے، چٹانوں کے ریزہ ریزہ ہونے یا بھربھرا ہونے کو
فرسودگی کہتے ہیں، یہاں فرسودگی کی تعریف دی گئی ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ سوال نمبر ہے پرت ریزی سے جامبھا چٹان تیار ہوتی ہے، غلط ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے بیسال چٹان کی تقسید سے جامبھا چٹان تیار ہوتی ہے، بیسال چٹان کی تقسید سے، تو اس کو انڈر لائن کر دیں۔ یہاں ایک جدول مکمل کرنا تھا، یہ ٹری ڈائیگرام ہے۔ فرسودگی کی قسمیں بتائی گئی ہیں۔ عملے فرسودگی 3 قسم کی ہے، طبعی فرسودگی، کیمیائی فرسودگی اور حیاتیاتی فرسودگی۔ یہاں دیکھیے جو حصہ یہاں ڈیش کر کے اس کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے ڈاٹ لائن سے، یہ حصہ بھرنا تھا، باقی سوال میں حصے یہ دیے گئے ہیں، تو اس طرح آپ پورا کر لیں۔ طبعی فرسودگی یہ 2 طرح کی ہوتی ہے، ریزہ کاری پرت ریزی۔ کیمیائی فرسودگی 3 طرح کی ہوتی ہے، خاکستری، کاربونیٹ، حلفہ زری۔ حیاتیاتی فرسودگی 2 طرح، کریدنے والے جاندار بل بناتے ہیں اور درختوں کی جڑیں بڑھنے پر چٹانیں ٹوٹتے ہیں۔ درختوں کی جڑیں بڑھنے پر لکھا ہوا ہے، غلط ہے، یہ پہ نہیں ہے بلکہ بے ہے، بڑھنے پر چٹانیں ٹوٹتی ہیں۔ اگلا سوال دیکھیے، سوال نمبر 4، بیانات سے فرسودگی کی قسم پہچانیے۔ بیان دیا گیا کون سی قسم کی فرسودگی، امتحان میں اگر اس طرح کا سوال پوچھا جاتا ہے تو آپ پورا جملہ لکھیں، پھر بریکٹ میں فرسودگی کی قسم لکھیں۔ بعض جانور زمین میں بل بنا کر رہتے ہیں، حیاتیاتی فرسودگی۔ چٹانوں کے لوہے پر زنگ لگتا ہے، کیمیائی فرسودگی۔ چٹانوں کے درڑوں میں جمع شدہ پانی منجمد ہوتا ہے، چٹان ٹوٹتی ہے، طبعی فرسودگی۔ سرد علاقوں میں پانی کے نل میں دراڑیں پیدا ہوتی ہیں، طبعی فرسودگی۔ خشک علاقوں میں ریت تیار ہوتی ہے، طبعی فرسودگی۔ یاد رکھیے کہیں کہیں میں نے ریڈ پین کا استعمال کیا ہے، آپ قطعی ریڈ پین کا استعمال نہ کریں، بلو اور بلیک پین کا استعمال آپ کر سکتے ہیں، ہمیں یاد رکھیں گے اس بات کا۔ عزیز طلباء و طالبات، اگر آپ نے جغرافی ٹیچ ویری نائس اس چینل کو سبسکرائب نہ کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ یہاں میرا ٹیلی گرام نمبر دیا ہوا ہے 8766990174۔ آپ کوئی مسئلہ ہے، آپ کا درپیش ہے، تو آپ یہاں سے میسج کر سکتے ہیں ٹیلی گرام پر، یا پھر آپ کال کر سکتے ہیں، یاد رکھیے۔ اور اگر آپ نے ان اسباق کے ایکسپلینیشن کے ویڈیوز نہیں دیکھے ہیں تو سوال جواب لکھنے سے پہلے آپ ایکسپلینیشن کے ویڈیوز ضرور دیکھیں، ڈسکرپشن میں اس کو لنک اس کی دے دوں گا۔ بات ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔